دیکھا۔ یہ جہاں صورت نجم کے اندر یہاں رویت کا ذکر ہے نا، آج کے کچھ مولوی وہاں ذکر کرتے ہیں یہ اللہ کا دیدار ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ بعض مولوی تو جپیاں ڈلا دیتے ہیں کہ ادھر سے نبی پاک جا رہے تھے، اوپر سے اللہ نے بازو کھولے اور دونوں نے جپیاں ڈال لی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بھائیو اس موقع پر جبریل کو دیکھا تھا، اللہ کو نہیں دیکھا تھا، اللہ کا دیدار نہیں ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ بعثت کے ابتدائی دور میں آپ نے جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا، جس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر بھی اور مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا رأیت جبریل عند سدرۃ المنتہی علیہ 600 جناح، میں نے یہاں حضرت جبریل کو دیکھا، اس کی اصلی شکل میں اللہ نے اس کے 600 پر رکھے۔ جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے 600 پر بنائے ہیں۔ یہاں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو بعثت کے ابتدائی دور میں دیکھا تھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ جو رویت اور دیدار کا ذکر ہے نا قرآن کی سورۃ نجم میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو دوسری مرتبہ دیکھا، یہ دیکھنے سے مراد جبریل کی رویت ہے، اللہ کا دیدار اور اللہ کی رویت نہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں زوجہ محترمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیوی فرماتی ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو ان کے بارے میں کلام کرے تو اس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ پہلی بات، جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا، اس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ کیوں؟ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے خود سوال کیا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس آیت کا معنی کیا ہے کہ آپ نے اس کو دوسری مرتبہ دیکھا؟ آپ نے فرمایا عائشہ اس آیت کا معنی یہ ہے ہوا جبریل، کہ میں نے جبریل کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے، اماں عائشہ نے یہ دلیل دی کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اللہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے، اللہ لطیف و خبیر، باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ ہاں یہ دیدار جنتیوں کو جنت کے اندر کیا کروایا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت کے اندر اللہ کا دیدار کریں گے، اور یہ جنت میں سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ دوسری چیز جس کا ذکر اماں عائشہ صدیقہ نے کیا کہ جو یہ سمجھتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت میں سے کچھ معاذ اللہ نعوذ باللہ چھپا لیا تھا، اس نے بھی اللہ پر بہتان باندھا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے ہر اس بات کو جو آپ کی طرف نازل کر دی گئی، وحی کر دی گئی ہے۔ تو آپ نے ساری شریعت پہنچا دیا، اس شریعت میں سے کچھ حصہ باقی چھپایا نہیں، معاذ اللہ باقی نہیں رکھا۔ صوفی لوگ کہتے ہیں نا ایک ظاہری علم ہے، ایک باطنی علم ہے، وہ سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے، وہ جناب ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے، شریعت تمہارے پاس اور طریقت ہمارے پاس ہے، ظاہری علم تمہارے پاس ہے، سینہ بسینہ علم پہنچنے والا ہمارے پاس ہے، وہ مخفی ہے، وہ چھپا لیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت علی کو بتایا، حضرت علی نے آگے بتایا، انہوں نے آگے، وہ ہم تک پہنچاؤ نہیں ہو میرے بھائیو۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس بندے نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ باتیں پہنچا دی شریعت کی، کچھ رکھ لی نعوذ باللہ چھپا لی، اس نے بھی اللہ پر بہتان باندھا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے محبوب پیغمبر کے لیے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محبوب پیغمبر پہنچا دیجئے اپنی امت تک ہر وہ چیز جس کو آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ تو کیا مطلب سمجھ آیا؟ صوفیوں کی باتیں جھوٹی ہیں، یہ صوفی جھوٹے ہیں، یہ جناب طریقت والے جھوٹے بے نمازی، تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں ہماری پڑھی پڑھائی نمازیں ہیں، ہماری دل کی نمازیں ہیں، ہم نے کبھی جناب نماز چھوڑی نہیں، ہم نے تو ہر وقت ہی نیتی ہوتی ہے، تسی نیت دے ہی نہیں ہو، وہ نہ نہانے والے، نہ غسل کرنے والے، نہ طہارت کرنے والے، نہ نمازیں پڑھنے والے، لوگوں کے مال پر ہاتھ صاف کرنے والے، معنی کیا ہوا؟ وہ سارے جھوٹے، وہ طریقت والے جھوٹے، وہ صوفی اور تصوف والے جھوٹے، وہ وحدت الوجود
وجود عقیدے والے جھوٹے، وہ شہودی اور وجودی جھوٹے، وہ حلولی جھوٹے ہیں، اور سچا اللہ ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں، اللہ کی شریعت سچی ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ سچے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کا طریقہ اور عمل سچا ہے، یہ شریعت اور نبوت اور رسالت کے پیغام سچے ہیں۔ اور تیسری بات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو شخص یہ کہے نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کل کی خبر دیتے ہیں، کل آنے والے دن میں کیا ہوگا، اس نے بھی اللہ پر بہتان باندھ دیا ہے، کیونکہ سورۃ نمل کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے پیغمبر فرما دیجئے زمین اور آسمان کی کسی بھی چیز کو، غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لا یعلم من فی السماوات، نہیں جانتا کوئی بھی جو زمین میں ہے یا آسمان میں، الغیبہ پوشیدہ باتوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ کی۔ علم غیب یہ اللہ کا خاصہ ہے، یہ اللہ کی صفات خاصہ میں سے ہے، خاص الخاص صفت ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا، حل رأیت ربک، اے محبوب کا پیغمبر کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر نور انا اراہ، اللہ تو نور ہیں، میں نور کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ یہاں مولوی صاحب تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں نیچے سے نبی پاک جا رہے تھے، اوپر سے اللہ آ رہا تھا، دونوں نے بازو ملائے اور بازو ملا کر ایک دوسرے کے گلے ملائے۔ اور کچھ تو مولوی صوفی کہتے ہیں، بڑے بڑے پی ٹی وی کے وارڈ یافتہ اور بڑے بڑے امت کے سکالر اور بڑے بڑے امت کو ملانے والے اور امت کے اندر اتفاق اور اتحاد کی کلیبیں ملانے والے بھی کہتے ہیں وہی ذات جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر نعوذ باللہ، وہ مدینے میں اتر پڑا، مکے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں بلانے والی ذات اور جانے والی ذات دونوں ایک تھی، نعوذ باللہ۔ خالق اور مخلوق کو صوفیوں کے عقیدے نے یا تصوف نے اور ان گمراہ لوگوں نے ایک کر دیا، حالانکہ وہ معبود ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر عابد ہیں، وہ مسجود ہے اللہ، اور یہ عابد ہیں، ساجد ہیں، وہ بلانے والا ہے، یہ جانے والا ہے۔ اختیارات اور صفات اور معجزات یہ سارے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حجابہ النور، اللہ کا پردہ جو ہے وہ نور ہے، حجاب نور ہے، لو کشفہ، اللہ اگر پردے کو ہٹا دے، لأحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، تو اللہ کے نور کی جو چمک ہے، اللہ کے چہرے کا جو نور ہے، وہ انسان کی جہاں تک نظر جاتی ہے ہر چیز کو جلا دے گی۔ جلایا تھا نا، قرآن ذکر کرتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں مجھ کو دیکھ سکتا، اگر تو دیکھنا چاہتا ہے ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ لے، اگر یہ پہاڑ اپنے مقام پہ ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ جب اللہ نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔